خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، قل کہہ دیجئے، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتا، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اور اگرچہ، اعجبک اچھی لگے تجھ کو، کثرت الخبیث کثرت ناپاک کی، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا نہ تم سوال کرو، عن اشیاء ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم اگر ظاہر کر دیے جائیں تم کو، تسؤکم تو برا لگے تم کو، وَإِن تَسْأَلُوا اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حین جس وقت، ينزل القرآن نازل کیا جاتا ہے قرآن، تبد لکم تو ظاہر کر دیے جائیں گے تمہارے لیے، عفا اللہ معاف کر دیا اللہ نے، درگزر کیا اللہ نے، عنہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، قد سألہا تحقیق سوال کیا اس کے بارے میں، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر، اصبحوا وہ ہو گئے، بہا ساتھ اس کے، کافرین کافر، ما جعل اللہ نہیں مقرر کیا اللہ نے، من بحیرۃ کوئی بحیرہ، ولا اور نہ، سائبۃ کوئی سائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولکن الذین لیکن وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، واکثرہم اور اکثر ان میں سے، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ تفسیر، قل کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، یعنی بسا اوقات انسان لوگوں کے ڈر سے ایک اچھا کام شروع کرتا ہے اور تنہائی میں ناپاک کام کرتا ہے،
بسا اوقات ناپاک کی کثرت انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی کہ بہت سارے لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، میں بھی مزہ چکھوں. فرمایا نہیں، ناپاک ناپاک ہے اور پاک پاک ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی پسند آئے، کتنی ہی فریفتہ کرے. کسی بھی چیز کے اندر خبث اس چیز کے فائدے اور برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور جس چیز میں جتنی پاکیزگی ہوگی اس کا فائدہ اور برکت اتنا ہی زیادہ ہوگا. خبیث سے کیا مراد ہے؟ حرام چیز، ردی چیز، گندی چیز. طیب کا اپوزٹ ہے نا. اسی طرح طیب سے مراد کیا ہے؟ حلال، عمدہ، پاکیزہ، صاف ستھرا. حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنے کو 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یعنی مشتبہ کمائی سے خود کو بچانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. یعنی اگر حرام کمائی کے آپ 100 درہم بھی صدقہ کر رہے ہیں تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا، اجر نہیں ہوگا جتنا ایک حرام کے درہم سے بچنے کا. اور عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ غلاظت کے ڈھیر سے ایک قطرہ عطر کا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح حرام کمائی چاہے کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو، اس کی نسبت چند سو حلال کے زیادہ بہتر ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے نافرمان انسانوں کا ہجوم ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں چند لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، تعداد میں کم ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کے مددگار کے طور پر. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. انسان کی ایک کمزوری کا دراصل اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان میجورٹی کی طرف، اکثریت کی طرف مائل ہوتا ہے. جب بھی کسی چیز کا اکٹھ دیکھتا ہے، ہجوم دیکھتا ہے، کثرت دیکھتا ہے، تو اس چیز پہ فریفتہ ہونے لگتا ہے. کہتے ہیں نا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، میجورٹی از اتھارٹی. اور اس قسم کے بہت سے جملے آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں سنے ہوں گے، لیکن اسلام میں یہ اصول نہیں. حق پر اگر ایک شخص بھی ہو تو کافی ہے، خاص سارے لوگ اس کے مخالف ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی. آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، چاہے تھوڑا ہی کریں، لیکن صاف ستھرا ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو. اچھی نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑی جزا کا سبب بنے گا، اور خراب نیت کے ساتھ کیے ہوئے بڑے بڑے کام بھی آپ کو کچھ کام نہ آئیں گے، کچھ فائدہ نہ دیں گے. اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے اور برے کی پہچان سکھاتا ہے، جو انسان کو تھوڑی پاک چیز پر قناعت کرنا سکھاتا ہے. تو یاد رکھیے، کامیابی کا دار و مدار پاکیزگی پر ہے، خباثت کی کثرت پر نہیں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی خراب میجورٹی کی بنیاد پر عزت حاصل کر سکے، حرام کمائی کے ذریعے بہت اپنا روب قائم کر سکے، لیکن اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی کچھ وقت نہیں. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، مت سوال کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو بری لگے تم کو. اے ایمان والو، ایسے سوال مت کرو کہ اگر تمہیں ان کی حقیقت بتا دی جائے، ان کا صحیح صحیح جواب دے دیا جائے تو وہ تم کو چبھ جائے، تم کو اچھا نہ لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو،
تبدلکم، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں گے. عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس سے درگزر کیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب نہیں، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری، غیر اہم، لا یعنی قسم کی چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں. مثلا اگر دین کی بات ہو رہی ہو تو وہ اصل موضوع سے ہٹ کر irrelevant سوال شروع کر دیں گے. مثلا بعض لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی لمبی اور چوڑی کتنی تھی. ایسی باتوں کا عمل سے کیا تعلق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیمتی متاع تھے دنیا میں جن سے بہترین چیزیں سیکھی جا سکتی. تو اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ لایانی باتوں میں وقت ضائع کر کے اپنے اس سنہرے موقع کو مت گنواؤ، بیکار سوال مت کرو، وہ بات پوچھو جس سے فائدہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ذرونی ما ترکتکم، چھوڑ دو مجھے جس سے میں نے تم کو چھوڑا ہے. یعنی زیادہ باتیں مت پوچھو، جتنی بات بتا دی کافی ہے. کیوں؟ فإنما أهلك من كان قبلكم کثرت سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں کس وجہ سے؟ اپنے انبیاء سے بہت سوال کرنے کی وجہ سے اور اختلاف کی وجہ سے. اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ کو برا معلوم ہوا. جب بہت سوال و جواب ہوئے تو آپ کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا اب جو چاہو پوچھتے جاؤ. ایک شخص عبداللہ بن حذافہ جسے لوگ الزام دیتے تھے، اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. پھر دوسرا شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا غلام. جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے مبارک کے غصے کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تب یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اب دور جاہلیت میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کا طریقہ جو تھا وہ بہت ہی غلط قسم کا تھا، جس سے لوگوں کے نسب میں بسا اوقات تانے مل جاتے تھے لوگوں کو کہ فلاں کا بیٹا نہیں، حرام کی اولاد ہے. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ بہت تکلیف دیتی زندگی میں اگر کسی کو ایسا تانا ملے. تو ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وحی آتی ہے، غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، ہمیں بھی ہماری حقیقت پتہ چل جائے. لیکن اس قسم کے بھی سوالات کرنے سے منع کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کی اصلیت کیا ہے، اس کا نسب نامہ کیا ہے. ایک اور دوسری روایت میں ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں. اب آپ خود سوچیں کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے جو تم پوچھتے ہو تو تم کو بہت برا لگے. اب اس کے بعد اس کے دل کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا قصوروار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بے فائدہ بک بک کرنے سے، یعنی بے فائدہ باتوں سے، زیادہ سوال کرنے سے، مال و دولت ضائع کرنے سے، ماؤں کو ستانے سے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور دوسروں کا حق دبانے سے. ان باتوں سے آپ نے خاص طور پر روکا. ایک شخص اقرا بن حابس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. سائل نے پھر یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج ہر سال واجب ہو جاتا اور تم نہ نبھا سکتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. خود سوچیں اگر آپ صرف اتنا اشارے سے بھی کہہ دیتے ہاں تو ہم سب کے اوپر کتنی مشکل ہوتی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑوں یعنی اس کا ذکر نہ کروں تو تم بھی اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پہ تباہ ہوئے، یعنی بال کی کھال اتارنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، جس کا حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کے پاس نہ پھٹکو، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے
بغیر اس کے کہ اس کو بھول لاحق ہو، لہٰذا ان کی قرید نہ کرو۔ لیکن اس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگ فرائض کے بارے میں کم سوال کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کم پوچھتے ہیں، عموماً دین کے بارے میں لا علم رہتے ہیں، لیکن کسی وقت اگر ان کے ہاتھ کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو تھوڑا بہت جانتا ہو تو پھر غیر ضروری سوال کر کے اس کو پریشان کرتے ہیں، اور اس سے مقصد ان کا عمل کرنا نہیں ہوتا، بسا اوقات دوسرے کا امتحان لینا، بعض اوقات وقت پاس کرنا اور گپ شپ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سوال اس وقت کرنا چاہیے جب کوئی حقیقی ضرورت پیش آئے، کیونکہ مسلمانوں پہ بھی جب تباہی آئی ایسے ہی اسباب سے آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان جب بغداد پر حملہ آور ہوا تو وہاں کے علماء یا ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ کیا بحثیں کر رہے تھے؟ براق حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ بحثیں چل رہی تھی۔ وہی جو بنی اسرائیل کے اندر ہو چکا تھا کہ مچھر چھانے جا رہے تھے اور اونٹ نگلے جا رہے تھے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال نامے تیار کیے جاتے ہیں، پھر اس پر فتوے لیے جاتے ہیں، اور پھر ایک یعنی سوال جواب کے ایسے سلسلے کہ جن کا تعلق حقیقی یا عملی مسائل سے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب بھی جو دین پڑھ رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کر، اس بات کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سوال کرنے کا ایک ادب ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ سوال اس پہ کریں جو آپ کی اپنی زندگی کا حقیقی مسئلہ ہے یا آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی۔ محض ایک خیال آنے پر اور ایک گمان آنے پر سوال پہ سوال کرنا منع ہے، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ سوال نصف علم ہے، لیکن بے مقصد سوال، غیر ضروری اور مفروضوں پہ قائم سوال، اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا، اگر وہ ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا، محض فرضی سوال بنا بنا کر دوسرے کو پریشان کرنا کوئی فائدہ مند چیز نہیں، کیونکہ اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی تمہاری ان ساری حرکتوں کے باوجود وہ تم کو پھر بخش دیتا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر انہی باتوں کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل۔ کیا سوال کرتے تھے؟ اپنے پیغمبر سے اس قسم کے سوال کرتے تھے کہ جس سے دین مشکل ہو جاتا، اور پھر وہ چیز جس کا انہیں حکم نہ تھا اس کا حکم ان پر عائد ہو جاتا، پھر اس کا وہ انکار کرتے اور اس طرح کفر کی حد کو جا چھوتے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، کیا؟ من بحیرتن، کوئی بحیرہ، ولا صائبتن، اور نہ صائبہ، ولا وسیلتن، اور نہ وسیلہ، ولا حامن، اور نہ حام۔ یہ کیا چیزیں ہیں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام؟ بحیرہ بحر سے ہے، وسعت کی وجہ سے وہ جانور جس کے خوب کان کاٹے گئے ہوں۔ صحیح بخاری کے مطابق بحیرہ کے بارے میں 10 اقوال ہیں۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے پیدا کر چکی ہوتی ہے، جس کے ہاں آخری بار نر بچہ ہوتا، اس کا کان چیر کر اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا، نہ اس کا دودھ دویا جاتا اور نہ ہی کوئی اس پہ سواری کرتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا، اور اسے یہ حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے، جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں چاہے جائے، اور جو اس کے جی میں آئے کرے۔ صائبہ کا لفظ صابہ سے ہے، سطح زمین پر کسی چیز کے رواں ہونے کے لیے آتا ہے، مثلا صاب الماء، پانی کا بہ جانا۔ اب جب پانی بہتا ہے، مثلا آپ دیکھیے کہ میں اگر یہاں پانی گراؤں تو مجھے نہیں معلوم ہوگا کس طرف جائے گا، کہاں جائے گا، جہاں چاہے گا جائے گا۔ یا پانی اگر گر جائے تو آپ کبھی غور کریں اس پر، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اس کو ڈھلوان ملتی ہے اس طرف بہتا چلا جاتا ہے، آپ اس کی ڈائریکشن نہیں متعین کر سکتے، وہ خود کرتا ہے۔ اسی طرح صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانے کے پن کر دیتے، یعنی آزاد کر دیتے۔ اسی طرح جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر مرتبہ مادہ ہی بچہ دیا ہو، یعنی اونٹنی ہی دی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے چرے، جس کا کھیت چاہے تباہ کرے،
کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس پہ بوجھ نہیں لاد سکتا، کوئی اس پہ سواری نہیں کر سکتا. یعنی بتوں کے نام پر اس جانور کو آزادی مل گئی. وسیلہ بکری کی بچی کو بچے سے ملا کر بتوں کی نظر کیا جاتا. وصلت الانثى اخاها، اگر اکیلی ہوتی تو رکھ لی جاتی. یعنی اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پہ ذبح کیا جاتا. اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا. اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا. یا مسلسل مادہ بچے جننے والی. یعنی وصل کا مطلب ہوتا ہے جڑنا. یعنی ایک بکری جو صرف مادہ ہی مادہ جنے. مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جانوروں میں، انسانوں میں تو کم ہوتی ہے لیکن جانوروں میں زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس عورت کی جیسے بڑی شان ہوتی ہے نا جو صرف بیٹے جنم دے، تو اسی طرح عربوں کے ہاں اس بکری کی بڑی شان ہو جاتی تھی جو صرف مادہ یعنی بکریاں ہی جنے، تو اس کو بھی بتوں کے نام پہ آزادی مل جاتی. حام مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جنوانے والا اونٹ. اگر اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا. اور اسی طرح اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی. یہ سب انہوں نے خود رسم ایجاد کی تھی. بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد کر دیتے، پن دیتے. تو بنیادی طور پر اہل عرب کے اس طریقے یا عقیدے کی وضاحت یہاں مل رہی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے یا غیر اللہ کی نظر کرتے. ان کے یہ تمام عقائد سراسر توہمات پر مبنی تھے، سپرسٹیشنز تھیں جن کی کچھ بھی حقیقت نہ تھی. اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ان تمام جانوروں کے بارے میں جو آراء قائم کی اسے دین کا حصہ بنا لیا اور ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو بھی مقرر نہیں کیا. اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ایسا کرنے والوں کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی. ان کے ہاں ایک شخص تھا جس کا نام عمرو بن عامر خزاعی تھا. وہ ایک تاجر شخص تھا، دوسرے ملکوں علاقوں میں جاتا رہتا تو وہاں جو جو چیزیں دیکھتا وہ واپس آ کے اپنے ہاں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے. سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے نکالی تھی، یعنی اس قسم کی شرکیہ رسم اس نے ایجاد کی. ایک دوسری روایت میں اس کا نام عمرو بن لحی خزاعی بھی آتا ہے. یہ شخص آپ کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے مکہ کا فرما روا بن گیا. اس نے دین ابراہیمی میں بہت سی خرافات شامل کی، بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کیا. مکہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا. یہ تو اہل عرب کا دور جاہلیت کا طریقہ تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بھی اس قسم کی خرافات پائی جاتی ہیں. مثلاً بسا اوقات گائے یا بکرے یا اور کسی جانور کو خدا کے نام پر یا پھر کسی بزرگ کے نام پر، کسی پیر وغیرہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان سے بھی کوئی خدمت نہیں لی جاتی اور ان سے بھی فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسی کوئی چیز دین سے تعلق نہیں رکھتی، یہ خود ساختہ دین ہے. لوگوں نے یہ تمام چیزیں خود سے خود بنا لی ہیں اور پھر انہیں اللہ سے منسوب کر لیا ہے. اس قسم کے عقائد ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. اگر تو بات صرف اتنی ہوتی کہ لوگ ایسے کام کرتے اور اسے اپنا ذاتی تجربہ یا مشاہدہ بتاتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان چیزوں کو جب دین کا حصہ بناتے ہیں اور عقیدے سے وابستہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے. یہاں بتانا آپ کو مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ
کسی اور نام پر، کسی اور مقام پر، کسی اور جگہ پر، کسی بھی جگہ پر جا کر کوئی قربانی کرنا، چڑھاوا چڑھانا یا نظر نیاز دینا، سب ایک ہی قسم کے طریقے ہیں اور ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اہل عرب کا مقصد کیا تھا بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام مقرر کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو کوئی بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام مقرر نہیں کیے، یہ انہوں نے خود مقرر کیے ہوئے تھے، خود بنا رکھے تھے، خود ساختہ چیز تھی ان کی۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ بتوں کو خوش کرنا، بتوں کو راضی کرنا، اور ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانور دینا، اپنے جانور آزاد کر دینا۔ ہمارے ہاں لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے تو نہ کوئی بحیرہ بنا رکھا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ نہ حام، یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں، ہم تو ان سے پاک ہیں، وہ مشرک لوگ تھے، ہم تو توحید پرست ہیں۔ لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو بہت سے ایسے کام ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے تھے، لیکن ہم سوچتے نہیں، کیونکہ اکثرهم لا یعقلون، اکثریت ان کی عقل استعمال نہیں کرتی کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں، اس سے حاصل کیا ہوگا۔ ان سب کو گوشت کھلانے اور جانور قربان کرنے، یا بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر بکرے ذبح کرتے ہیں، یا وہاں پر جانور لے جا کے چڑھاتے ہیں یا دیگ چڑھاتے ہیں۔ اتنی دور تکلف کر کے صدقہ خیرات لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا گھر کے آس پاس کوئی غریب نہیں رہتا؟ آپ کے شہر میں کوئی غریب نہیں رہتا؟ یعنی بہت سے لوگ ٹریول کر کے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر قربانیاں کرتے ہیں۔ وہاں کیوں لے جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ قبر کے پاس لے جا کے جانور کو قربان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبر والا خوش ہو۔ حالانکہ ہم سے کیا کہا گیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اس کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ یعنی اگر مجھے کچھ قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو صرف اس کو خوش کرنا ہے، اس میں کسی بزرگ کو شامل نہیں کرنا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزاروں میں سے ہوں، یعنی سب سے پہلے اللہ کی بات مانوں گا۔ اسی لیے ریاکاری یا دکھاوے کو بھی شرک کہا جاتا ہے، اس میں کسی بزرگ کو تو خوش نہیں کیا جاتا بلکہ عام انسانوں کو خوش کیا جاتا ہے کہ کوئی لمبی نماز اس لیے پڑھے کہ لوگوں پہ میرا روب پڑے، لوگ خوش ہوں کہ کیا نیک انسان ہے۔ اور لوگوں میں ماں باپ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیکی کا ڈھونگ رچانا۔ تو اصل میں نیک عمل کیا ہے؟ جس میں صرف اور صرف خالصتاً بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی بھی قربانی کے پیچھے، صدقہ خیرات کے پیچھے، عبادت کے پیچھے۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں نے خود مقرر کیے، پھر اللہ کے نام منسوب کیے، اللہ پہ یہ جھوٹ گھڑتے ہیں، ان میں سے اکثریت سمجھتی ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔